اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ جی تو جناب، عمران خان صاحب پر جو حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد کے جو معاملات چل رہے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرم فرمائے، ملک پاکستان کو کسی قسم کے حادثے اور معاملات سے محفوظ رکھے، کیونکہ جس طرف یہ سیاست کو لے کر چلے گئے ہیں نا، جتنے بھی سیاستدان ہیں ہمارے پاکستان کے، کسی ایک کا نام کیا، جتنے بھی، جس حد تک جس طرف یہ لے گئے ہیں نا، کبھی ایسی سیاست میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، یا سیاست میں ایسے معاملات نہیں دیکھے، شاید آپ لوگوں نے دیکھے ہوں۔ تو ایسی جو مطلب خونی سیاست یا جو خونی مارچ کہہ لیں، جو خان صاحب اکثر کہہ رہے ہیں، اور اتنا سب کچھ اس حد تک سیاست میں ہوتے نہیں دیکھا۔ تو باقی اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے ہمارے ملک پاکستان کو، اور جتنے بھی عام عوام ہے ان کو ہر قسم کی آفات سے، حادثات سے مالک محفوظ فرمائے۔ تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے جی کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حملہ پنجاب میں ہوا ہے۔ ابھی تک، جب تک یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک، اس کے بعد کا نہیں کنفرم، شاید ہو جائے، لیکن اس وقت تک ایف آئی آر نہیں ہوئی۔ 2 دن سے اوپر ہو گئے، یا 2 دن لگا لے ہو گئے ہیں اس معاملے کو، بغیر ایف آئی آر کے پوسٹ مارٹم کرا لیا گیا اس ڈیڈ باڈی کا، جو ایک موت واقع ہوئی تھی اس سارے حادثے میں، فائرنگ میں، معاملے میں۔ اس ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم ہو گیا بغیر ایف آئی آر کے ہی، لیکن ایف آئی آر کے متعلق کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ تو نیوز آ رہی ہیں کہ تھوڑا سے معاملہ جو ہے نا ایف آئی آر لکھنے کے متعلق، کہ ایسی لکھنی ہے نہیں ایسی لکھنی ہے، اس چیز پہ تھوڑی سی بحث چل رہی ہے خان صاحب اور پرویز الہی صاحب کے درمیان۔ جو نیوز آ رہی ہیں یہ کو کنفرم نہیں ہے، نیوز یہ آ رہی ہیں، اور کچھ اور وجہ بھی اس کی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تک 2 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک ایف آئی آر نہیں۔ حکومت بھی پی ٹی آئی کی ادھر پنجاب میں، وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب کو سب کو پتہ ہے پی ٹی آئی نے لگایا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایف آئی آر ابھی تک کیوں نہیں ہوئی، یا کس قسم کی ایف آئی آر بنانا چاہتے ہیں، یا کیا معاملہ ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ باقی تو پہلے ایک ویڈیو بیان آیا تھا حملہ آور کا اعترافی، ابھی اس کے بعد ایک اور اس کا ویڈیو بیان آ گیا، 2 ویڈیو بیان آ گئے ہیں اس کے۔ پرویز الہی صاحب کے سخت نوٹس لینے کے بعد، پولیس والے معطل کرنے کے بعد دوسرا بیان آیا، جو ہے نا اس پہلے بیان کی وجہ سے ہی ان کو معطل کیا گیا، اور سارے معاملات، ناراضگی کا اظہار اور سب کچھ ہوا، لیکن معطل کرنے کے بعد بھی جو ہے نا ایک اور ویڈیو بیان جاری ہو گیا، جس پر وہ کہہ رہا ہے کہ صاف لفظوں میں کہ اس سب کچھ کا میں ذمہ دار ہوں، نہ کوئی پارٹی ذمہ دار ہے، نہ کوئی میرے گھر والے ذمہ دار ہیں، نہ بیوی بچے، نہ کوئی میرے دوست بھائی بہن، کوئی بھی ذمہ دار نہیں، میں اکیلا، یہ نہ ہی میں نے کسی کے ساتھ مل کے یہ پلاننگ یا منصوبہ بنایا ہے، بس میں کچھ میرے جذبات یا معاملات تھے، اس وجہ سے میں نے نا یہ کوشش کی ہے۔ تو مطلب میری بد نصیبی کہ میں کامیاب نہیں ہو سکا، یہ اس نے اپنی ویڈیو میں کہا، لیکن یہ ہے کہ اس میں میرے ساتھ کوئی بھی دوسرا آدمی یا کوئی بھی کسی قسم کا مطلب کہ ملوث نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، میں نے اپنی مرضی سے خود کیا ہے یہ۔ تو اس ویڈیو بیان کے آنے کے بعد جو پرویز الہی صاحب نے بہت ہی سختی اور ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ یہ کیوں ویڈیو بیان لیک ہوا ہے، پولیس والوں سے ان کو معطل بھی کر دیا پورے عملے کو، اس تھانے کو، کیونکہ ہم نے جو ہے نا اس پر کچھ سیاست کرنی تھی، معاملات ایسے کرنے تھے، تو یہ تو پہلے ہی اس کا اعترافی بیان آ گیا، ابھی کس کا نام لیں گے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی خان صاحب نام لے رہے ہیں۔ 2 سیاستدان ہیں، وزیر اعظم صاحب اور اس کے ساتھ ہیں جی رانا ثناء اللہ، اور ان کے ساتھ تیسرا نام لے رہے ہیں، بلکہ نام کیا لے رہے ہیں، تینوں کے استعفوں کا مطالبہ کیا ہے خان صاحب نے،
तीसरा नाम है ऑन ड्यूटी, फौज के अफसर हैं, DGC ऑन ड्यूटी हैं। तीसरा वो उनका डायरेक्ट नाम ले रहे हैं, उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उनका इस्तीफ़ा मांगा है उन्होंने। इस सारे मामले पर जो है ना DG ISPR का बहुत सख्त रद्द अमल, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है कल, उस पर उनका बहुत सख्त रद्द अमल आया इस बारे में और बड़ी सख्ती से इस चीज़ की मजम्मत की है उन्होंने। और ये जितने भी इल्ज़ाम हैं वो सारे उन्होंने रद्द किए हैं। यहाँ तक उन्होंने कहा कि हम अपने जितने भी अफसरान और जितनी भी हमारी फ़ौज है उन सबको हसद से भी महफूज करेंगे और जितने ये प्रोपेगेंडे हो रहे हैं उनसे भी हम महफूज करेंगे, हमें पता है हमें कैसे महफूज रखना है। और साथ ही साथ उन्होंने बड़ी सख्ती से ये भी जो है ना समझ लें कि फ़ौज हुकूमत को कहा है कि जितना सख्त हो सकता है, जितनी जल्दी हो सकता है इस पर एक्शन लिया जाए। ये जो इमरान खान साहब का जो बयान आया है इस्तीफ़ों के मतलब, क्योंकि इसमें DGC ऑन ड्यूटी फ़ौज के हैं उनका भी नाम लिया गया है, तो उन पर जो इल्ज़ाम लगाए हैं उस वजह से DG ISPR ने बहुत सख्त अल्फाज बोले हैं उस कॉन्फ्रेंस में और साफ लफ्ज़ों में ये हुकूमत को कहा है कि जितनी जल्दी हो सकता है इस पर एक्शन ले। अभी हुकूमत क्या एक्शन लेगी ये तो वक्त बताएगा कि हुकूमत क्या एक्शन लेती है, लेकिन इसके मतलब कुछ जो चहम गोइयाँ हो रही हैं या कुछ बातें जो सुनने का मुकम्मल कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जो चहम गोइयाँ सुनने में आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि शायद खान साहब जब शौकत खानम से तंदुरुस्त होकर बाहर निकलें तो शायद कि उनकी गिरफ्तारी की तरफ भी जाया जाए। जो ये सारा मामला होया है उसके पसे पर्दा जो चहम गोइयाँ हो रही हैं, बातें हो रही हैं, अभी आगे ये वक्त ही बताएगा क्या होगा, किस तरफ मामला जाता है। लेकिन ये मामला जो है ना, इतने सब कुछ होने के बाद भी अभी भी खान साहब अपनी इसी बात पर हैं कि मैं जैसे ही तकरीबन 1 घंटे के करीब उन्होंने कॉन्फ्रेंस की शौकत खानम से, तो ट्रीटमेंट के बाद, तो उसमें उन्होंने यही बात की है, बार बार दोहराई है। एक तो ये इस्तीफ़ों की मुतालबात, इलेक्शन के जो मुतालबात हैं वो समझे थोड़े से बैकडोर हो गए हैं, थोड़े पीछे चले गए हैं। अभी जो पहला मुतालबा है वो 3 इस्तीफ़ों का कर रहे हैं खान साहब, और उसके बाद आगे इलेक्शनों की बात है, नए इलेक्शंस की। तो पहला जोर इस पर दे रहे हैं 3 इस्तीफ़ों पर। दूसरी बात वो ये कर रहे हैं कि मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा दोबारा फिर निकलूंगा। तो ये को मार्च आम मार्च नहीं होगा, ये खूनी मार्च होगा। तो पता नहीं अब कौन सा खूनी मार्च खान साहब चाहते हैं। पहले ही तकरीबन 4 जो डेड बॉडीज़ हैं वो तो 4 इंसान अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं इस मामले में सारे में। स्टार्टिंग तो अरशद शरीफ साहब से हुई, उसके बाद वो जो एंकर थी लेडी, उसके बाद एक बच्चा गुजरांवाला में एक्सीडेंट में एक ज़ख्मी हुआ कंटेनर के साथ जो बाइक टकराई थी, और एक बच्चा 21 साल की तकरीबन एज बताई जाती है उसकी, वो जो है ना अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया उस एक्सीडेंट में। कंटेनर अपोजिट साइड पे नो एंट्री की साइड से आ रहा था, वो बच्चे बाइक पे जो है ना वो जा रहे थे अपने मतलब सीधी लाइन पे, लेकिन वो एक्सीडेंट हुआ और वो नाखुशगवार वाक़या गुजरांवाला में पेश आया। उसके बाद अभी ये डेड बॉडी जो ये हमले में हुई है, एक इंसान अपनी जान गंवा गया है, काफ़ी ज़ख्मी भी हुए हैं। तो अभी पता नहीं कौन सा खूनी मार्च खान साहब चाहते हैं या किस किस्म के खून से जो है ना इनके मामलात रुकेंगे या सही होंगे, ये तो खान साहब ही बता सकते हैं। बाकी हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को और पाकिस्तान के शहरियों को हर किस्म की आफात से मुसीबतों से महफूज रखे। और जितनी गंदी सियासत हो रही है पाकिस्तान में इस वक्त, जिस हद तक ये चली गई है, सियासतदानों से ये एक अपील भी है और उन्हें सोचना भी चाहिए कि कम से कम इस चीज़ से पीछे हटें। ये पाकिस्तान को नुकसान की तरफ लेके जा रही है। जिसका दिल करता है, जो दिल में आता है, जिस अदारे के ऊपर दिल करता है उस पर बातें करना शुरू कर देता है, तो इल्ज़ाम लगाना शुरू, या तो कोई सबूत हो ना। इस खान साहब तो ये जो बातें कर रहे हैं, ये जो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, इस चीज़ का अभी तक उन्होंने कोई सबूत सामने नहीं लाया कि ये सबूत है गद्दारी का, या ये सबूत है गलत बयानी का, या ये सबूत है रिश्वत लेने का। कोई एक भी चीज़ ऐसी सामने नहीं लाए। तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बात
اسی وقت کرنی چاہیے جب کوئی ثبوت پاس ہو. بغیر ثبوت کے کسی بھی ادارے پر، کسی ادارہ تو بہت دور کی بات ہے، یا ہماری پاک آرمی، فوج اور ISI اور یہ سب تو بہت دور کی باتیں ہیں، کسی عام پاکستانی، عام مسلمان یا عام انسان پر بھی الزام لگانے سے پہلے ہمارے پاس ثبوت ہونا چاہیے، تاکہ جب اس کا جواب مانگا جائے یا کوئی موقع ایسا ہے کہ آپ نے یہ الزام لگایا تو کم سے کم ہم وہ ثبوت دکھا سکیں کہ یہ ثبوت ہے اس چیز کا، اس وجہ سے میں نے الزام لگایا تھا اور اب اس کو سزا دی جائے. یہاں پر کیا معاملہ ہے؟ الزام بھی خان صاحب خود لگا رہے ہیں، سزا بھی خان صاحب نے خود متعین کی ہوئی ہے کہ جی ان کے استعفے دیں، بس استعفے دے دیں. یہ الزام ہے، اس کا فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کے استعفے دلوا دیں بس. تو یہ چیزیں جو ہے نا، ایسے نہ تو ہوتا ہے اور نہ ہی سمجھ میں آتا ہے. تو پرہیز کرنا چاہیے ایسی چیزوں سے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے، یا جو اگر وجہ سمجھ میں آ بھی رہی ہے تو میں ویڈیو میں بات نہیں کرنا چاہتا اس پر. جو دانشور سمجھدار لوگ ہیں ان کو ساری وجوہات کا پتہ ہے، سمجھ ہے کہ کیا وجہ ہے جو بار 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 فوج پر حملے کیے جا رہے ہیں، ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، باتیں کی جا رہی ہیں، اور کبھی خدا کے واسطے دیے جاتے ہیں کہ ادھر بھی دیکھیں تقریروں میں لانگ مارچ کے دوران، اور کبھی دھمکی میں اس باتیں کی جاتی ہیں. پتہ نہیں اس کی وجہ جو ہے نا وہ خان صاحب ہی صحیح طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ یہ وہ کیوں اس طرح جو ہے نا ہاتھ دھو کے فوج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پاکستانی آرمی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو بارہا دفعہ انہیں آگے سے جو ہے نا کانفرنسوں کے ذریعے سختی سے بھی سمجھایا گیا ہے، لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ان چیزوں کی. تو شاید وہ انڈائریکٹلی مطلب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مجھے جو ہے نا میں وزیر اعظم کی کرسی تک دوبارہ پہنچوں. باقی جو الیکشنز کی بات ہے، الیکشن تو جب عدم اعتماد لائی گئی، اس سے عدم اعتماد پیش کرنے سے پہلے، لانے سے پہلے خود یہی ساری اپوزیشن جو ہے نا الیکشن کے لیے خان صاحب کو کہہ رہی تھی. اس ٹائم خان صاحب الیکشن کے لیے بالکل بھی قطعی طور پر راضی نہیں تھے، لیکن جیسے ہی کرسی سے اترے اسی دن سے بھی الیکشن دوبارہ کرا دیں. تو دیکھتے ہیں کس طرف جاتا ہے معاملہ. جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے انشاءاللہ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے. نئے ولاگ میں انشاءاللہ ہوگی ملاقات. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.